بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، 2 دن سے گفتگو چل رہی ہے ان 4 گناہوں کے بارے میں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا۔ یعنی جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ بڑے گناہ کیا ہیں تو آپ نے یہ 4 گناہ بیان فرمائے۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ ان 4 میں سے 2 کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو پچھلے 2 دن میں ہو چکی ہے۔ اب 2 بڑے گناہ، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ رہ گئے تھے۔ ناحق قتل کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے قتل النفس، کسی کی جان لینا، قتل کرنا۔ اب وہ جان چاہے مسلمان کی ہو چاہے غیر مسلم کی ہو، ہر جان قابل احترام ہے، اور ناحق کسی کی بھی جان لینا اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ بلکہ یہاں تک قرآن نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ناحق کوئی ایک جان لی فساد پھیلانے کے ارادے سے، تو اس نے ایک جان نہیں لی، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور جس نے ایک جان بچائی، ایک زندگی بچائی، تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان اور پوری انسانیت کی زندگی بچا لی۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جان لینا اور زندگی کا خاتمہ کر دینا چند ہی صورتیں ہیں جس میں جائز قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً جان بوجھ کر کوئی دوسرے کو قتل کر دے تو قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اسی طرح اگر شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے رجم کی سزا رکھی گئی ہے کہ پتھر مار مار کر اس کی جان لے لی جائے۔ اور تیسری شکل، کوئی مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، دین کو چھوڑ دے، تو اس کی سزا قتل ہے۔ اس کے علاوہ قتل کے جائز ہونے کی کوئی اور شکل نہیں ہے۔ آپ سوچئے، جس دین کی اور جس اسلام کی تعلیم
قتل نفس کے بارے میں اتنی واضح ہوں، جان کا احترام اتنا زیادہ ہو، ایسے دین کو، ایسے مذہب کو دہشت گردی سے جوڑ دینا کہاں کی انصاف کی بات ہوگی؟ اسلام کی تعلیمات تو یہ بتاتی ہیں کہ بلا وجہ اور بلا ضرورت زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کی جان لینا بھی جائز نہیں ہے۔ استنجا کے آداب میں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کھلی جگہ بیٹھ کر استنجا کر رہے ہو، پیشاب کر رہے ہو، اور وہاں کوئی سوراخ ہے، کوئی بل ہے، تو اس سوراخ اور بل میں استنجا مت کرو۔ دو وجہیں بتائی گئیں، ایک یہ کہ اس سوراخ میں جو کیڑے مکوڑے ہیں بلا وجہ ان کو تکلیف ہوگی، اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ کیڑا جو اس سوراخ میں ہے وہ نکل کر کے تم کو کاٹ بھی سکتا ہے، تم کو ڈنک بھی مار سکتا ہے، تم کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، اس لیے ایسا مت کرو۔ آپ سوچئے، جس مذہب میں، جس دین میں ایسے جانور کی زندگی بچا دینے والے کے لیے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، کیسا جانور؟ انتہائی گندا جانور، ناپاک جانور، ایسا جانور کہ اگر وہ برتن میں منہ ڈال دے تو وہ برتن ایک مرتبہ دھونے سے پاک نہ ہو، دو مرتبہ دھونے سے پاک نہ ہو، اسے تین مرتبہ دھونا پڑے۔ یعنی کتے کی جان بچانے والے کے لیے، اور بچانے والی بھی کون؟ ایک فاحشہ اور بدکار عورت۔ اس کی جان بچانے والی اس فاحشہ اور بدکار عورت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور ایک نیک اور پارسا عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گئی تو اس کو جہنم کی وعید سنائی گئی۔ نفس کا، جان کا، زندگی کا جتنا احترام اسلام نے کیا ہے، کسی اور مذہب اور دھرم کی تعلیم میں اتنا احترام نہیں ملتا۔ اس کے باوجود یہ پروپیگنڈا کرنا کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، یہ بلا وجہ لوگوں کو قتل کرنے پر ابھارتا ہے، ان کی زندگیاں ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے، یہ سراسر اسلام کے اوپر بہتان ہے۔ تو تیسرا بڑا گناہ بتایا قتل النفس، اور یہ قتل نفس چاہے دوسرے کی جان لے یا اپنی جان لے، یعنی خودکشی کرے، وہ بھی حرام ہے۔ دوسرے کی جان لینا وہ بھی حرام، اپنی جان خود اپنے ہاتھ سے لینا یعنی خودکشی کرنا وہ بھی حرام۔ کیونکہ ہر مسلمان کو اسلام کا یہ اصول سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس امانت ہے۔ یہ جان، یہ زندگی اللہ کی طرف سے اس کے پاس امانت ہے، اور آپ جانتے ہیں جب امانت رکھوائی جاتی ہے تو امین جو ہوتا ہے اس میں خیانت نہیں کرتا، وہ اس کو اپنے استعمال میں نہیں لاتا، بلکہ امانت رکھوانے والے نے جتنی اجازت دی ہے اتنا ہی اس کو کر سکتا ہے۔ تو یہ زندگی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ جان اللہ کی امانت ہے، اسے ہم کہاں کہاں استعمال کریں گے
یہ اللہ نے جہاں جہاں بتایا ہے ہم وہیں استعمال کر سکتے ہیں، دوسری جگہوں پر اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ لہذا آج یہ ایک بات جو عام طور سے لٹریچر میں خاص قسم کی ذہنیت رکھنے والے لوگ اپنے لٹریچر کے ذریعے اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے بار بار ایک بات دہراتے ہیں، یہ میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی جینے کا اختیار رکھتا ہوں، جس طرح چاہوں، کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ بار بار اس کی تکرار ہوتی ہے لٹریچروں میں، ایک ذہن بنایا جاتا ہے کہ یہ زندگی میری زندگی ہے، یہ جان میری جان ہے، اپنی زندگی اور اپنے جان کو میں استعمال کرنے کا اختیار رکھتا ہوں جس طرح چاہوں۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ جیسے دوسرے کی جان لینا جائز نہیں، ایسے اپنی جان دینا، خودکشی کرنا یہ جائز نہیں۔ چوتھا بڑا گناہ جو ارشاد فرمایا وہ جھوٹی گواہی ہے۔ یہ جھوٹی گواہی کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں بس ایک ہی اس کی شکل آتی ہے کہ کسی کورٹ میں کوئی کیس ہوگا، کوئی مقدمہ ہوگا اور کسی ایک فریق کی طرف سے کوئی جا کر کے جھوٹی گواہی دے، غلط بیانی کرے اور اس کے حق میں جھوٹی بات کہے، یہ جھوٹی گواہی ہے، یہ یقیناً جھوٹی گواہی ہے۔ لیکن جھوٹی گواہی کا مفہوم بس اتنا ہی نہیں ہے۔ جھوٹی گواہی کے مفہوم میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ مثلا آج کل پورے ہندوستان سے مدارس کے سفراء چندہ وصول کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب بھیونڈی میں آتے ہیں تو وہ ہمارے مدرسے میں آتے ہیں تصدیق لینے کے لیے، یہاں سے لکھواتے ہیں ہاں بھائی یہ مدرسہ ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ یہ تصدیق جو جاری کی جاتی ہے یہ بھی شہادت ہے۔ اگر جان بوجھ کر یہاں سراج العلوم کے دفتر سے کسی ایسے سفیر کو جس کا مدرسہ نہیں ہے یا ہے لیکن وہ طلبہ کی تعداد زیادہ لکھواتا ہے یا ایک خرچ زیادہ لکھواتا ہے اور ایسی تصدیق یہاں سے دی جاتی ہے، یہ بھی شہادت الزور ہے، یہ بھی جھوٹی گواہی میں آتا ہے۔ اسی طرح بہت سے مدرسوں میں، اسکولوں میں جب کوئی ٹیچر یا معلم رکھنا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ بھائی ذرا آپ جائزہ لے لیجئے کہ یہ آدمی باصلاحیت ہے کہ نہیں ہے۔ اب اگر وہ جائزہ لے کر بتانے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جس نے انٹرویو دیا ہے یہ باصلاحیت نہیں ہے، جو جگہ خالی ہوئی ہے اس جگہ کے لائق نہیں ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت اور استعداد نہیں ہے، پھر بھی وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ آدمی اس جگہ کے لائق ہے، یہ بھی شہادت الزور ہے۔ ایک گھر میں کوئی رشتہ آیا، اب وہ جہاں رشتہ آیا ہے وہ بیچارہ پریشان ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو رشتہ بھیجنے والا ہے یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ اس کو معلوم پڑا کہ فلاں صاحب کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں اور کیا ان کے حالات ہیں۔ وہ گیا وہاں اور ان سے پوچھا کہ بھئی یہ فلاں جگہ سے میرے یہاں رشتہ آیا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہاں رشتہ کرنا مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ لوگ مناسب نہیں ہے، یہ رشتہ ہوگا تو نقصان پہنچے گا،
لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہہ دیتا ہے نہیں یہ رشتہ مناسب ہے، یہ بھی شہادت الزور ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم ہے، وہ اسکول نہیں گیا، ناغہ کر دیا۔ اب اسکول میں سختی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا دیجئے کہ میں بیمار تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا دیا، یہ بھی شہادت الزور ہے۔ بہت ساری شکلیں ہیں اس جھوٹی گواہی کی، یہ سب شہادت الزور ہیں۔ اس لیے صرف یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ عدالت میں اور کورٹ میں جا کر کے جو جھوٹی گواہی دی جائے صرف وہی شہادت الزور ہے، یہ سب شہادت الزور ہیں۔ بلکہ یہاں تک مفتیان کرام نے لکھا کہ کوئی ملازم اگر جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا کر کے چھٹی لیتا ہے تو ایک تو وہ ڈاکٹر جس نے جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنایا ہے وہ جھوٹی گواہی دینے والا ہے، شہادت الزور میں وہ مبتلا ہوا، اور پھر یہ جو جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا کر کے اس نے چھٹی لی، اس دن کی جو یہ تنخواہ لیتا ہے وہ تنخواہ ناجائز ہے، وہ پیسہ اس کے لیے حرام ہے، اگر وہ استعمال کرتا ہے تو حرام کھاتا ہے۔ تو چوتھا بڑا گناہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹی گواہی ہے۔ اور یہ ارشاد فرماتے وقت جب آپ سے پوچھا گیا کہ کبائر کتنے ہیں، کبائر کیا کیا ہیں، تو آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ایسا آپ نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور ناحق قتل کرنا، اور اس کے بعد ٹیک چھوڑ کر آپ یوں بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور، بار بار اس کلمے کو دوہرا رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں ہمارے دل میں بات آئی لیتہو سکتا، کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ اتنے اہتمام کے ساتھ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو میرے دوستو، شہادت الزور کے اس مفہوم کو ہم اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، گنہگار ہیں، اے اللہ اب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں، سوالی ہیں، فقیر ہیں، مقتا ہیں، تیرے در پر آئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کی بخشش کی بھیک عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ رحمت والا عشرہ گزر جانے کے قریب ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیری رحمت ہمارے اوپر اس مبارک مہینے میں بارش کی طرح برستی ہے، لیکن اے اللہ اگر ہمارا ہی دامن تنگ ہو تب تو ہم محروم ہی رہ جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے سامان پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، اور اے اللہ خاص طور سے شرک سے، والدین کی نافرمانی سے،
قتل نفس سے اور شہادت زور سے اے اللہ ان بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا